السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ ناران کے اندر جو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں وہ مٹھائیاں اس چیز کی بٹ رہی ہیں کہ جناب ناران کھلنے کا باقاعدہ سے ناران کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھیل سیف الملوک روڈ کو کھولنے کا جو کام ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ناران سے جو روڈ جا رہی ہے، ناران روڈ جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ناران جانے والی جو روڈ ہے وہ بھی اب تمام گلیشیئر کٹنے کے بعد اوپن ہو چکی ہے، اور ناران سے بابو سر ٹاپ جانے والی جو روڈ ہے اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ یہ جو ملے جلے کلپس ہیں، اور یہ کچھ کل کی ہیں، کچھ اس سے پہلے کی ہیں، اور یہ سارے ناران کے حوالے سے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ تو ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ روڈ کھل چکی ہے، راستے اوپن ہو چکے ہیں، اور آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل باضابطہ طور پر جب اعلان کیا گیا تو تب ہوٹل ایسوسی ایشن نے اور وہاں پر مل کر 2 بیلوں کا صدقہ دیا، مٹھائی بانٹی اور باقاعدہ سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور ناران کے تقریباً اب جو مین بازار کے جو ہوٹل ہیں، جن میں آپ ہیپی اسٹے ہوٹل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اس کے علاوہ پیراگون جو ہے، پیراماؤنٹ جو ہے وہ ہوٹل جو ہے اوپن ہو چکا ہے، پھر اس کے علاوہ گلیکسی بھی مجھے سننے میں شاید اوپن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آگے اسی پہ چلے جائیں تو اس میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہاں پر کنہار ویو ہوٹل اس کا ہے، نیو پارک ہوٹل، اور اسی کی بیک سائڈ پر جناب ہوٹل سپرنگ لینڈ تھا، لیکن ابھی اس کا نام چینج کر دیا گیا، وہ بھی اوپن ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پارک نیو پارک جو ہے وہ تو پہلے سب سے پہلے جو ساتھ ہی وہ بھی اوپن ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو کافی سارے مزید ہوٹل بھی ہیں جو ان سے کہ اوپن ہو چکے ہیں۔ ریسٹورنٹ کی بات کریں تو مون ہوٹل اوپن ہو چکا ہے، اور مون ہوٹل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوسرا ہوٹل ہے اس کا سرفراز کبابیہ والا، وہ بھی اوپن ہے۔ حافظ صاحب کا ریسٹورنٹ اوپن ہے، یعنی کہ 3 سے 4 ریسٹورنٹ بھی اوپن ہو چکے ہیں، اور باقی مزید پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ یہ جب ہوٹل بند کر کے جاتے ہیں تو پھر اوپر سے چادریں شادریں اتار کے جاتے ہیں، تو لہٰذا انہیں بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہاں پر دوبارہ سے ساری چیزیں سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے، تو پھر مسئلے بنتے ہیں اور اس حوالے سے کرتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے 2 دن پہلے تک یہ دیکھیں، یہ کنار ہوٹل ہے، یہ اوپن ہے سیٹ پتی کا، اور اس کے علاوہ دیگر ہوٹل بھی اوپن ہے۔ مسئلہ جو سامنے کرنا پڑتا ہے وہ یہ، سب سے پہلے تو پانی کے کنیکشن بحال کرنے پڑتے ہیں، کئی دفعہ پائپ پھٹے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر جتنے واش رومز کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ آلموسٹ اتار کے جایا جاتا ہے، کیونکہ پانی اگر بیچ میں رہ جائے تو پائپ پھٹنے کا خدشات موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے سارے جو سسٹم ہے نئے سرے سے ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً ایک ہوٹل کو اوپن کرنے کے لیے بھی ساری اگر لیبر لگا لیں تو سارا جو سامان ہے انہوں نے پیک کر کے رکھا ہوتا ہے، بیڈنگ ہے، گدے ہیں، اور پھر بیڈ جوڑنے ہوتے ہیں، کہیں تو بیڈ کھول کے بھی جاتے ہیں، کیونکہ پھر سردیوں میں جب شدید ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس میں لکڑیاں ٹیڑھی ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کھول کے بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فرنیچر ہے اس کو ڈھانپ کے جایا جاتا ہے، اور اسی طرح کئی دفعہ کھولیں تو جناب ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ریپیئرنگ کا کام تقریباً 10 سے 12 روز کسی بھی ہوٹل کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ لیکن ایسے میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب جو روڈ ہے وہ گوریاں گلیشیئر تک کھل جاتی ہے، تو پھر ایسے میں جو لیبر ہے وہ آگے بھیج دی جاتی ہے، جس میں رنگ روغن کا کام ہے، پالشوں کا کام ہے، فرنیچر کو سیٹنگ کرنے کا کام ہے، تو یہ سارے کام جو ہے نا پھر وہ اس میں ان کو وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ سارے کام پھر وہ جو ہے وہ نپٹا دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ناران کھلتا ہے تو پھر کئی ہوٹل تیار ہوتے ہیں۔ ریسٹورنٹس کے بارے میں پھر تو مون کی تو بلڈنگ کور ہے، انہیں ایشو کوئی نہیں ہوتا، تو اس کو پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ عمر بھائی ابھی تک نہیں آئے ہیں بڑھتکا والے، اور جو پنجاب تکا والے ان کا کام جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آن ہو جائے گا۔ ٹورسٹ کی ایک اچھی خاصی تعداد آنا شروع ہو گئی ہے، ٹور کمپنیاں جو ٹور لے کے آتی ہیں، یہ سامنے دیکھیں ایک ٹوٹا یس گرینڈ کیبن جو سی ہے وہ آ رہی ہے ٹورسٹ کو لے کر، تو ان کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اگر 1 مئی کی چھٹی آ رہی ہے تو اس میں بھی ہمیں اچھا خاصا ٹورسٹ کا رش دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی جو سچویشن ہے ہوٹلوں کی
کل میری جب بات ہوئی تھی تو 5,000 6,000 4,000 اتنے پہ کمرے اویلیبل ہیں، لیکن اس میں دیکھیں کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں یہ کل کا منظر ہے، کل بڑے دنوں بعد دھوپ نکلی تھی، بارشوں کا سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا، تو ایسے میں پھر یہی ہے کہ جو ہوٹل کھلے ہیں ان میں پھر جو مثلا دیکھیں نا کہ اگر 3 ہوٹلوں کی کھلے ہوئے ہیں اور 5 ہوٹلوں کے لوگ آ گئے ہیں تو پھر رش کی کیفیت، تو ایسے میں ہوٹلوں کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ابھی جب جیسے جیسے ہوٹل آگے مزید کھلنے شروع ہو جائیں گے تو پھر کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اور کمپٹیشن بڑھنے کی صورت میں پھر شاید ریٹ کچھ کم ہو جائیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ سارا 15 مئی کے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ جون سے ایک ہفتہ قبل تک ہے، اور جیسے ہی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی تو پھر سے ایک رش کی کیفیت شروع ہو جائے گی، اور تبھی پھر یہ جو ہوٹلوں کے کمرے ہیں یہ پچھلے سال کی طرح پھر آسمان کی باتیں کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ عید کے بعد آتے ہیں یا عید پہ چھٹیاں منانے آتے ہیں تو آپ کو 10 سے 12 ہزار سے کم کمرہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بالکل پرائم ٹائم پہ آپ آئیں گے، لیکن اگر آپ پہلے آ جائیں، آپ کے لیے کچھ چھٹیاں مل سکتی ہیں اور پہلے اس خوبصورتی کو انجوائے کر جائیں تو پھر آپ کے لیے بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ کل میں ناران کے جو مین ہوٹلز ہیں روڈ کے اوپر واقع ہیں ان کی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ کون کون سا ہوٹل واقع ہے ناران بازار میں مین، تو ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کافی زیادہ یہاں پر ہوٹل دکھائی دے رہی ہیں جو کہ آپ گوگل کے بھی آگے ہیں، اور اس دفعہ جو ہمیں آپ کے لیے جو اصل خبر ہے وہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو جائز کی جو سم ہے وہ ساتھ لازمی لے کے آئے ہیں۔ ابھی تک جائز کی سم تو آن ہو گئی ہے، کال شال ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک نیٹ نہیں آن ہوا، لیکن نیٹ بہت جلدی آن ہو جائے گا، اور نہ صرف یہاں آن ہوگا، کئی دفعہ جائز کی سم آپ کی بٹا کنڈی میں بھی چلے گی، آپ کی بڑوئی میں بھی چلے گی، جلکھڑ میں بھی چلے گی، اور بیسل تک آپ کی جو سم ہے جائز کی وہ چلے گی، اور آپ کا رابطہ اپنے پیاروں سے جو وہ ممکن ہے۔ اور اس دفعہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ناران سے آگے لوگ بہت زیادہ جائیں گے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ناران میں اب ایک کھپ کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر لوگ کوشش کریں گے کہ ہم کھلی جگہ جائیں، ایسے میں انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ بٹا کنڈی اور بڑوئی میں بھی بڑی اچھی جگہ ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ ایک اور بڑوئی میں بہت اچھا ہوٹل ہے بالکل مین نیا بنا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں کہ جیسے ہی 15 مئی کے بعد وہ کھلتا ہے انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، ابھی 28 29 کو بھی جا رہا ہوں، پھر 15 کو بھی جاؤں گا، اور آپ کو ناران میں اور دیگر جگہ سے بھی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے کہ کون کون سے ہوٹل کھل چکے ہیں اور کہاں کہاں آپ قیام کر سکتے ہیں، اور کیا سچویشن اور کیا طریقہ کار بیسٹ رہے گا کہ اگر آپ بکنگ کرا کے جائیں تو پھر آپ کے ہم ایسا نظام دیں گے کہ جس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ایک چیز یہاں میں کنفرم کرتا چلوں کہ ہم سے جو لوگ بکنگ کراتے ہیں تو ان سے میری یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی بکنگ کرانے میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی بتا دوں، شارٹ نقصان یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن وہاں پر رش نہ ہو تو مارکیٹ گر گئی ہو تو ریٹ کم میں بھی کمرے مل رہے ہوں، اور فائدہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہاں پر رش زیادہ بن گیا ہو اور ریٹ بڑھ گئے ہوں تو آپ کو پھر کم ریٹ پہ مل رہا ہو، یہ ذہن میں رکھ کر بکنگ کرائیں۔ اور باقی رہی سروس چارجز تو انشاءاللہ اس دفعہ میں لوں گا، پہلے کبھی بھی نہیں لیے، اب لوگ جو مجھے مرضی نام دیں، پہلے نیک نیتی سے ہم نے لوگوں کی خدمت کی لیکن لوگوں نے پھر بھی بڑا کچھ ہمارے بارے میں کہا، پتہ نہیں کمیشن مافیا اور یہ وہ لٹرم پٹرم، لیکن اب ہم سروس چارجز لیں گے جو بھی ہم سے بکنگ کرائے گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔